بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایوان سچ میں خوش آمدید ناظرین۔ کل پنجاب کے 20 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے اور یہ الیکشن جنرل الیکشن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بڑا فیصلہ کن الیکشن ہے۔ اسی الیکشن کے نتائج پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر اثر انداز ہوں گے، نہ صرف پنجاب کی وزارت اعلیٰ پر بلکہ اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ مرکزی حکومت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں۔ یہ 20 سیٹوں پر جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں کئی حوالوں سے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے نتائج جو ہے وہ اس بات کی غمازی بھی کریں گی کہ کون سی پارٹی مقبولیت میں آگے ہے اور کون سی پیچھے ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ووٹر کا جو ٹرینڈ ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ ٹرن آؤٹ کی صورتحال سے پتہ چلے گا کہ عام آدمی کی دلچسپی الیکشن میں کتنی رہی ہے، اور جو کمپین دونوں بڑی پارٹیوں نے کی اس کا اندازہ ہوگا کہ ووٹر کو کون سی پارٹی اپیل کرنے میں کامیاب رہی ہے۔ آج کے پروگرام میں یہ ساری صورتحال کا تجزیہ کریں گے اور ہم مختلف سیاسی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان سے بھی بات کریں گے، تجزیہ کاروں سے بھی بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جناب محمد خان لغاری صاحب، MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سردار صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی کمپین کیسے رہی اور اوورآل کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے آپ کی پارٹی ان 20 سیٹوں پہ؟ دیکھیں جی، جو اس وقت ملک میں میڈیا ریولیوشن آیا ہوا ہے تو ملکی حالات، اب کوئی ایسی جگہ پاکستان کا کونا بچا نہیں ہے جہاں پہ عمران خان کی آواز نہ پہنچی۔ تو ہماری کیمپین تو بہت سٹرانگ جا رہی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے خان صاحب کا جلسہ ہوا تھا یہاں پہ اور اس میں جتنا چارج کراؤڈ تھا، اور یہ الیکشن جو ہے میری سمجھ میں یہ کینڈیڈیٹس کا نہیں رہ گیا، یہ الیکشن بہت بڑا ہو گیا۔ یہ الیکشن پورے پاکستان کا الیکشن ہے اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے پورے پاکستان پر۔ سردار صاحب آپ کی بات بجا کہ آپ نے جلسے تو بہت بڑے بڑے کیے، لیکن جو رزلٹ ہے وہ تو ووٹر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ حلقے کے لوگوں نے ووٹ ڈالنا ہوتا ہے، تو جلسے میں تو ملک بھر سے لوگوں کی شرکت ہوتی ہے، تو اس لیے جلسوں سے کیسے آپ اندازہ کر سکتے ہیں؟ آپ مجھ سے کہیں زیادہ انتخابی سیاست کو سمجھتے ہیں، تو جلسوں سے تو اندازہ نہیں کیا جا سکتا کہ ووٹ کس کو زیادہ پڑیں گے۔ سر جلسوں کے علاوہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میڈیا ریولیوشن کا میں ذکر کر رہا تھا، اب جہاں آپ دیکھ لیں نون لیگ کے کینڈیڈیٹ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز آتی ہیں، وہاں پہ لوٹا لوٹا کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جو یہ منحرف اراکین ہیں ان کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں رہ گئی اب عوام کے اندر۔ عوام میں شعور آ گیا ہے، اور ہماری کیمپین جو ہے جہاں ہم جاتے ہیں جلسوں کے علاوہ جو کارنر میٹنگز ہوتی ہیں وہاں پہ کراؤڈ بڑا چارج ہوتا ہے، لوگ ہر بات کو سمجھتے ہیں۔ اب گلی نالی کی سیاست سے لوگ نکل آئے ہیں اور یہ بہت بڑا الیکشن بن گیا۔ یہ سردار صاحب PP-288 ڈیرہ غازی خان میں جو محسن عطا کھوسہ صاحب کی جو سیٹ تھی اس پہ اب آپ کے سردار سیف الدین کھوسہ صاحب PTI سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ گزشتہ الیکشن تو ہار گئے تھے سردار سیف الدین صاحب، تو اب اس حلقے میں کون سی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کون سا ایسا انقلاب آیا ہے کہ اب سردار صاحب جیت جائیں گے؟ دیکھیں جی، آپ کی بات صحیح ہے، 2018 میں وہ ہارے تھے، لیکن یہ امریکی سازش کے بعد جس طرح یہ رجیم چینج ہوئی ہے، لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے، عمران خان صاحب کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب سیف الدین کھوسہ یا محسن خان کھوسہ یہ میٹر ہی نہیں کرتے۔ یہ الیکشن عمران خان کا ہے اور پارٹی کا ہے، اور بہت بڑا الیکشن ہے، ایک حلقے کا نہیں رہ گیا۔ سردار صاحب تحریک انصاف اس وقت عدالت کو بھی مان نہیں رہی، عدالت کے فیصلے کو بھی نہیں مان رہی، ISPR کی سٹیٹمنٹ کو بھی نہیں مان رہی، اداروں کے ساتھ بھی ایک طرح سے XY کے نام لے کر آپ کھلم کھلا چیلنج کر رہے ہیں، PDM کی تمام جماعتیں بھی آپ کے خلاف ہیں، تو یہ ساری صورتحال میں تنہا مقابلہ کر پائے گی PTI؟ سر ہم تو دیکھیں عوامی لوگ ہیں، عوام کے اندر رہتے ہیں، ہم تو عوام کی طاقت میں بلیو کرتے ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ بے شک آیا ہے، لیکن فیصلے کو عوام ایکسیپٹ کر رہی ہے، کیا وہ مان رہی ہے کہ وہ ٹھیک فیصلہ ہے؟ یہ ہم نے دیکھنا ہے، اور ہمارے حساب میں ہم جو دیکھتے ہیں یہاں آن گراؤنڈ جو زمینی حقائق ہیں وہ یہی ہے کہ ساری عوام جو ہے وہ عمران خان کا بیانیہ مان چکی ہے۔ اچھا، جنوبی پنجاب میں آپ کے بقول آپ کلین سویپ کر رہے ہیں، تو لاہور میں کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ لاہور میں بھی جی جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ PTI کا وہاں پہ مقابلہ۔ دیکھیں جی، 2 چیزوں سے آپ کو ساری سچویشن سمجھ آ جائے گی۔ جو بوکھلاہٹ کی نشانیاں دکھا رہی ہے نون لیگ، جو پولیس گردی ہو رہی ہے، جو لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ان سے تو ان کی بوکھلاہٹ صاف نظر آتی ہے۔
अच्छा सरदार साहब, आप मेरे साथ ही रहिएगा। कर्नल सैफुद्दीन कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बात। अच्छा कर्नल साहब, ये मोहम्मद खान लगारी साहब तहरीक इंसाफ के MNA हैं, दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 20 की 20 सीटों पे क्लीन स्वीप करेगी, जनूबी पंजाब में भी और लाहौर में भी, और नून लीग बड़ी बुखलाहट का शिकार है। आप क्या कहते हैं? जी मैं इनको मुबारक अभी दे देता हूँ, मगर इनका कुछ सिस्टम PTI का आपको पता है कि बहुत ही इस किस्म का है कि ये वक्त से पहले खबर निकाल। तो लगारी साहब ये बताइएगा कि ये कैंपेन जो है ओवरऑल आपका, ये सवाए इसके कि 3.5 साल आपने हुकूमत की और उसके बाद आपके पास एक अमरीकी साजिश वाली एक नज़रिया था, वो आपने सेल किया, इसके अलावा क्या आपने अवाम को बताया कि आपने 3.5 साल में डिलीवर क्या किया? सर सिर्फ अमरीकी साजिश वाला बयानिया नहीं है। देखें, हमने 3.5 साल में वो कुछ किया है जो पहली किसी हुकूमतों ने ना कभी सोचा ना कभी किया। आप इंसाफ कार्ड देख लें, आप सेहत कार्ड देख लें, आप कोरोना में देखें कि हमारी हुकूमत की क्या परफॉर्मेंस थी। कोरोना में जो हमारी हुकूमत की, जो इमरान खान साहब और उनकी टीम की परफॉर्मेंस थी, वो पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया। अच्छा सरदार साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रावलपिंडी का भी एक हल्का है, वहाँ से भी आपके उम्मीदवार हैं कर्नल शबीर साहब, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उनकी कैंपेन साबिक ISI के चीफ जो हैं वो ज़हीरुल इस्लाम साहब वो कर रहे हैं। और कैंपेन के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि PTI को लॉन्च ही उन्होंने किया था, और इसलिए किया था कि तीसरी फोर्स मैदान में आए। तो ये जो ISI चीफ हैं साबिक, उनकी कैंपेन का आपकी पार्टी को कोई फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? नुकसान तो सर, इसमें नुकसान वाली तो कोई बात नहीं है। जाहिर है जो आपकी कैंपेन करता है उसका कोई ना कोई फायदा ही होता है। और ज़हीरुल इस्लाम साहब जो हैं वो मतलब पाकिस्तान के फौज के डेकोरेटेड ऑफिसर हैं और रिटायर्ड हैं, तो उनको पूरा हक है कि वो किसकी सपोर्ट करें। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए बायस शर्मिंदगी नहीं कि उसके बारे में कहा जाए कि उसको लॉन्च एस्टेब्लिशमेंट ने किया था? मैं माजरत के साथ सर, मैंने ये स्टेटमेंट सुनी नहीं है उनकी। अगर मैंने सुनी होती तो मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता। ये तो बड़ी ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, मीडिया पे चली है। उन्होंने अपने घर में जलसा किया, उस जलसे में ये कहा है उन्होंने। सर देखे ना, अभी जो पार्टियां हमारे खिलाफ हैं, सारी पार्टियां तो ये गेट नंबर 4 पे लॉन्च हुई है। आप भी कौन सी ऐसी पार्टी है जो कंप्लेन कर सकती है स्टेटमेंट पे? मैंने तो सुनी नहीं है, इसलिए मैं कमेंट ज्यादा नहीं कर सकता। तो आप भी मतलब अगर दूसरी पार्टी हैं तो आप भी गेट नंबर 4 की पैदावार है? सर गेट नंबर 4 की पैदावार इमरान खान और PTI की पार्टी कैसे हो सकती है? पूरी दुनिया के सामने है कि 26 साल की मेहनत है इमरान खान की, 22 साल की मेहनत के बाद वो हुकूमत में आए हैं। तो ये लोग तो जो पार्टियां हमारे खिलाफ खड़ी हैं, ये लोग तो मुल्क से बाहर से बुलवा के इनकी पार्टियां बनाई थी। इमरान खान तो इसी मुल्क के अंदर 22 साल जिद्दोजहद की है उसकी, जो हर हल्के में हर जगह पे जाके, जहाँ पे उनके पास कोई बंदा नहीं होता था। अब वही लोग हैं जो इमरान खान पर तनकीद करते थे, जो उनके पीछे खड़े हैं। साहब लगारी साहब कह रहे हैं कि राय आमा की मकबूलियत से उन्होंने जायजा लिया है, इमरान खान के बड़े बड़े जलसे हुए हैं और लोग उनके बयानिए को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो क्लीन स्वीप करें। मैं अभी उससे आ जाता हूँ जी, इनके बयानिए पे आ जाता हूँ। इनका बयानिए था कि जी साजिश हुई है, और इनके सदर मोहतरम ने रेफरेंस भेजा था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ गया है कि इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ट्रांसग्रेस किया है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का हुक्म है, ये हम नहीं कह रहे। उसके बाद तो मुंह काला ही होने वाली बात है कि एक आप बात करें, एक बयानिया बनाएं और उसके ऊपर वक्त से पहले आप इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करें। सरदार साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो उसको नहीं तस्लीम कर रहे, उसके खिलाफ अपील में है, और उनके बकौल पब्लिक भी इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रही। बात यह है कि ये जो इस किस्म के काम करता है उसने कभी कोई चीज एक्सेप्ट की है? ये अपील में अभी तक इनकी रिव्यू नहीं अभी दायर हुई। इनको बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की अपील नहीं होती, उसके बाद रिव्यू होता है। अपील खत्म होगी नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद रिव्यू होता है, और रिव्यू अभी तक इनका दाखिल नहीं हुआ। ये शायद सरदार साहब की खबर में ना हो। कर्नल साहब ये बताइएगा कि
یہ بتائیے گا کہ یہ 20 سیٹوں میں سے آپ 11 سیٹوں کا وہ نمبر عبور کر پائیں گے جس کے بعد حمزہ شہباز کی حکومت برقرار رہے گی؟ آپ اتنی سیٹیں لے لیں گے، کامیاب ہو جائے گی نون لیگ؟ کوئی شک شبے والی بات تو رہ نہیں گئی، انشاءاللہ تعالیٰ 11 سے اوپر جائے گی۔ پی ٹی آئی تو ویسے کہہ رہی ہے کہ وہ چاروں کی چاروں سیٹیں وہی جیتے گی، لیکن آزاد ذرائع کا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سیٹوں پہ نون لیگ کو مشکلات کا سامنا ہے اور 2 پہ نون لیگ کی بہتر پوزیشن ہے۔ آپ کس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات یہ ہے کہ کمپٹیشن ہے اور مقابلہ ہے، ہم تو چاروں کی چاروں جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم تو کافی کانفیڈنٹ ہیں۔ اچھا سردار صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کم از کم کتنی سیٹیں جیت جائے ان ضمنی الیکشن میں، تو پھر آپ دھاندلی کا واویلا نہیں کریں گے؟ سر ایک تو میں پہلے کلیئر کر دوں، جو کرنل صاحب نے فرمایا کہ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں ہوتی، ریویو ہوتی ہے، میں نے تو اپیل یا ریویو کی بات نہیں کی، میں نے تو یہ بات کی ہے کہ عوام اس فیصلے کو کس طرح دیکھی ہے۔ لوٹوں کی فیکٹریاں بنائی ہیں انہوں نے، اور کیا بنایا انہوں نے پنجاب کے اندر؟ یہ لوٹوں میں یہ لوٹے کی ڈیفینیشن کیا ہے سردار صاحب؟ لوٹے کی لوٹے کی ڈیفینیشن اب آپ کو میں دوں؟ نہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لوٹا جس بھی پارٹی سے ٹوٹ کے جس کے ساتھ بھی ملے وہ لوٹا ہی ہوگا، یا صرف نون لیگ کے ساتھ ملے تو لوٹا ہوگا؟ سر جس پارٹی کے نشان کے اوپر آپ الیکشن لڑ کے ہیں اور پھر اس پارٹی کے خلاف آپ ووٹ دیں تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ خوشاب میں ویسے جو 1 مہینہ پہلے تک مسلم لیگ نون سے تھے، اب وہ پی ٹی آئی سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو وہ ان کو لوٹا نہیں کہیں گے ہم؟ پھر وہ اسمبلی میں تو نہیں تھے نا، وہ مسلم لیگ نون کے ووٹ لے کے اسمبلی میں نہیں آئے اور اسمبلی سے پھر انہوں نے جمپ مار کے پی ٹی آئی میں تو نہیں آئے۔ ایک کینڈیڈیٹ کا حق ہوتا ہے کہ جب وہ الیکشن لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ کس پارٹی سے لڑے، وہ اس کا رائٹ ہوتا ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے۔ الیکشن کے بعد اگر آپ منحرف ہوں کسی پارٹی سے یا پارٹی کا حکم نہ مانے منی بل پہ یا لیڈر آف دا ہاؤس کے الیکشن کے اوپر، تو اس کو پھر آپ خود مجھے بہتر بتا دیں گے کیا کہنا چاہیے۔ اچھا، یہ الیکشن اگر آپ کی پارٹی جیت جاتی ہے تو خان صاحب نے تو کہا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد ہم اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، تو یہ ساری پریکٹس آپ کے امیدوار اتنا کروڑوں روپیہ لگ رہا ہے، یہ ساری اتنی ہیکٹک پریکٹس ہو رہی ہے، یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اسمبلی میں جائیں اور اگلے دن اسمبلی ڈیزالو ہو جائے؟ سر دیکھیں، ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ عمران خان کے بیانیے پہ لڑ رہے ہیں۔ عمران خان کا بیانیہ پاکستان کے لیے ہے، کسی حکومت کے لیے نہیں ہے کہ ہم نے پنجاب حکومت رکھنی ہے یا کوئی اور حکومت رکھنی ہے۔ یہ پاکستان کی ایک جنگ ہے، پاکستان ایک نئی سمت میں جا رہا ہے اور عمران خان اس سمت میں لیڈ کر رہا ہے پاکستان۔ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ کرنل صاحب قریشی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم کچھ تجزیہ کاروں سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کی رائے کیا ہے اس الیکشن کے بارے میں۔ ایوان سچ میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب سلمان غنی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ سلمان صاحب سے یہ ساری صورتحال الیکشن کی جانتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب، دونوں بڑی پارٹیاں پی ٹی آئی نون لیگ دعویٰ کر رہی ہیں، اپنی اپنی جیت کا کلین سویپ کا دعویٰ کر رہی ہیں۔ باقی جو حلقوں میں دوسرے امیدوار ہیں وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ بھی اپنے اپنے ووٹروں سپورٹروں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے، تو حقیقت میں کون جیتے گا؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بڑی پارٹیز یہی دعوے کرتی نظر آتی ہیں، لیکن بالآخر فیصلہ ووٹوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے اور لوگ کس کو اپنا اعتماد سونپتے ہیں یہ پھر انتخابی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی آپ کا کہنا درست ہے کہ اس کے علاوہ بھی امیدوار موجود ہیں، اور یقیناً جو امیدوار انتخابی عمل میں کودتے ہیں یقیناً ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان کے اپنے خیالات اور نظریات ہوتے ہیں، اور ان کے خیالات، نظریات اور جذبات اور احساسات کو کس حد تک لوگوں میں پذیرائی ملتی ہے یہ بھی انتخابی نتائج سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال پنجاب کے اندر طاری ہے، خاص طور پہ پنجاب کے 20 حلقوں کا ضمنی الیکشن، وہ تعصب
وقت تو یہ ہے جیسے یہ پورے پاکستان کا الیکشن ہو رہا ہے. یہ واقعتاً اگر دیکھا جائے, اس کو گہرائی سے اس کا جائزہ لیا جائے تو نہ صرف اس الیکشن پہ پنجاب حکومت کے مستقبل کا سوال ہے, بلکہ خود وفاقی حکومت بھی خطرناک زون میں آ سکتی ہے. سلمان صاحب, یہ آپ نے پوری کمپین دیکھی اس الیکشن کی, حلقوں کو بھی آبزرو کیا, تو ووٹر کو کس پارٹی کی کمپین نے زیادہ اپیل کیا, تحریک انصاف نے یا نون لیگ نے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب نے بڑے جلسے کیے ہیں, لیکن صرف جلسے, جلوس اور ریلیز ہی ووٹرز پہ امپیکٹ نہیں چھوڑتے, بلکہ یہ ضمنی الیکشن خاص طور پہ ایک سائنس کا نام ہے. اور اس میں جو پارٹی یا جس پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ ووٹرز کو گھروں سے نکال کر پولنگ اسٹیشن تک لے جاتے ہیں, ہمیشہ جیت ان کا مقدر بنتی ہے. اور پنجاب کے اندر جو صورتحال طاری ہے, اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 20 سیٹیں خالی ہوئی ہیں, اس میں 10 لوگ وہ تھے جو انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کامیاب ہوئے تھے, اور انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کامیابی کے بعد انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تھی. اب وہ انڈیپینڈنٹس پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں. اگر وہ انڈیپینڈنٹس کے ووٹ اور مسلم لیگ نون کے ووٹ بھی اکٹھے کر لیے جائیں تو ان کو ایک ایج حاصل ہوتا ہے, جبکہ تحریک انصاف کی سیٹوں پہ ٹکٹ پہ جو لوگ منتخب ہو کے آئے تھے وہاں پر تحریک انصاف آگے نظر آ رہی ہے. لیکن نئی پیدا شدہ صورتحال میں جب پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی ہوئی ہے اور پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت قائم ہوئی ہے, تو حکومت کو بھی بڑے سارے ایج ہوتے ہیں. لہذا میں جو دیکھ رہا ہوں کہ باوجود اتنے شور شرابے کے اس وقت جو حکمران جماعت ہے مسلم لیگ نون, اسے ہی ایج حاصل ہوگا. تو سلمان صاحب, یہ لاہور کا آپ رزلٹ کیا دیکھ رہے ہیں؟ 4 حلقے ہیں یہاں لاہور کے, تو یہاں پہ کیا اوورال کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں, لاہور ہمیشہ سے پاکستان مسلم لیگ نون کا پاور ہب رہا ہے, لیکن یہاں پر تحریک انصاف کا بھی اپنا زور و شور موجود ہے, ان کا ورکر بڑا فعال ہے. لہذا لاہور کی 4 نشستوں میں سے 2 نشستوں پہ تحریک انصاف آگے نظر آ رہی ہے, اور 2 نشستیں جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لگتی ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لاہور کے اندر 4 حلقوں کے الیکشن میں بہت زیادہ گرما گرمی نظر آ رہی ہے. پنجاب میں اوورال ٹرن آؤٹ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ لیکن اس وقت جو صورتحال طاری ہے, نہ صرف یہ کہ ٹرن آؤٹ اچھا ہوگا, بلکہ مجھے تو کچھ حلقوں میں 2018 کے الیکشن سے بھی زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا نظر آ رہا ہے, اور یہ ایک خوش شائن نمبر ہے. ان الیکشن کا اگر ایک بڑا فائدہ دیکھا جائے تو ایک بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اب اس میں کوئی انڈیپینڈنٹس کو زیادہ اہمیت اور حیثیت نہیں ملے گی, بلکہ پارٹیز کا ووٹ بینک بڑا ہے, جو پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. پیپلز پارٹی کا پارٹیسپیشن ہے وہ کیسی رہے گی اس الیکشن میں؟ نون لیگ کو کتنا بینیفٹ دے گی, اور خاص طور پر جنوبی پنجاب میں؟ دیکھیں, یہ آپ نے درست کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کا سینٹرل پنجاب میں تو کوئی اتنا نہیں, بلکہ میں اگر سینٹرل پنجاب کی سیٹوں کے نمبرز دیکھتا ہوں تو اس میں ان کی ساری نشستوں پہ ٹوٹل 59,000 ووٹ ہے, جبکہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کا بھی ایک اپنا اثر و رسوخ موجود ہے, وہاں پر ترین فیکٹر بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات, وہاں پر مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ اپنی ایک اہمیت اور حیثیت رکھتے ہیں. لہذا مسلم لیگ نون کل کے الیکشن میں کس حد تک سرخرو ہوتی ہے, یہ اس سے قطع نظر میں سمجھتا ہوں کہ جو وہاں پر کامیاب جلسے کیے ہیں مریم نواز نے, اس سے آنے والے انتخابات میں بھی مسلم لیگ نون کو خاصا فائدہ رہے گا. اور وہاں پر اگر مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے ہیں تو اس میں مسلم لیگ نون سے زیادہ جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ پیپلز پارٹی اور دیگر فیکٹرز کی ہوگی. سلمان صاحب, یہ راولپنڈی میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے, وہاں پہ بھی راجہ صغیر نون لیگ کے امیدوار ہیں, کرنل شبیر اوان پی ٹی آئی کے ہیں, اور وہاں پہ سابق ISI چیف جو ہے ظہیر الاسلام صاحب, وہ کرنل شبیر اوان کی کمپین کر رہے ہیں, اور انہوں نے اپنے گھر میں جلسہ بھی کیا, آپ بھی جانتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کہا بھی PTI ہم نے ہی لانچ کی تھی, ہم نے ہی تیار کی تھی. اور یہ کمپین جب ظہیر الاسلام صاحب بھی ان کی کمپین کر رہے ہیں تو وہاں پہ صورتحال کیا ہے؟ اس کمپین کا PTI کے امیدوار کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ حلقہ وائز یہ بات کریں, میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر راجہ صغیر صاحب نے 48,000 ووٹ لیے تھے, جبکہ دوسرے نمبر پہ راجہ محمد علی نے 42,000 لیے تھے. PTI کے امیدوار نے 38,000 لیے تھے. PTI وہاں پر تیسرے نمبر پہ تھی. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جہاں پر آزاد امیدواروں کو مسلم لیگ نون نے اپنا کینڈیڈیٹ بنایا تو وہاں پر مسلم لیگ نون کے ووٹ ملا کر بھی تقریباً دگنے ووٹ بنتے ہیں, تو لہذا وہاں پر راجہ صغیر کو یہ ایج حاصل ہے. اور
जहाँ तक आपने ISI साबिक ISI चीफ की कैंपेन की बात की है, तो उन्होंने तो बात करके सब कुछ खोल के रख दिया है। वो तो ना सिर्फ उस हल्के की बात कर रहे हैं, तो वो तो पूरे तहरीक इंसाफ के रोल की बात कर रहे हैं कि हमने इनको मैदान में उतारा था, हमने इनको तीसरी फोर्स बनाया था। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो साबिक DG ISI की कैंपेन में हिस्सा बनने से वहाँ पर उनका उम्मीदवार मजबूत होगा। मेरा ख्याल है वहाँ पर राजा सगीर ही आगे। बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये प्रोग्राम जारी है, मेरे साथ रहिएगा। ये ऐवान सच में एक बार फिर खुश आमदेद। दोनों सियासी पार्टियां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं और बड़ी पुरअतमाद हैं दोनों पार्टियां। और उनके रहनुमा ये क्लेम कर रहे हैं कि वो 20 की 20 सीटें वही जीतेंगे, कोई एक सीट भी इनमें से कम करने को तैयार नहीं है। आज़ाद ज़राए क्या कहते हैं, सहाफ़ियों का क्या तज्ज़िया है, ये जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब। वालेकुम अस्सलाम। रिजवान साहब, PTI कह रही है कि वो क्लीन स्वीप करेगी, नून लीग भी ऐसा ही कह रही है, तो बाकी जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं इन हलकों में 10-10, 12-12 उम्मीदवार हैं, बाकी भी वो भी शायद अपने अपने वोटरों सपोर्टरों को ऐसे ही कह रहे होंगे। तो आपका क्या तज्जिया है, कौन जीत रहा है इन 20 सीटों पे? देखिए, इलेक्शन वाले दिन की जो साइंस होती है उसका एक अपना मुकाम है, और ये जो पार्टियों के दावे हैं अब तक, ये इलेक्शन कैंपेन में ऐसे दावे होते ही हैं। इलेक्शन डे की साइंस में फिर कह रहा हूँ डिफरेंट होती है, और जो वो उसको खेल जाता है उसके इम्कानात ज्यादा होते हैं जीतने के। और इस हवाले से PMLN जो है वो बहुत तजर्बाकार है इलेक्शन डे की पॉलिटिक्स के हवाले से। वोटर को लाना और उससे वोट डलवाना, ये एक उनके पास तजर्बा है। PTI जो है वो इस हवाले से बाकी पार्टियों से काफी पीछे नजर आती है। रिजवान साहब, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून 9 का वो लकी हिंसा अबूर कर पाएगी, जिसके अबूर करने से ही उसकी वजारत आला कायम रह सकती है? जी कमर भाई, अब वो 11 हो गए, क्योंकि एक रुकने पंजाब असम्बली ने इस्तीफा दे दिया है जी, और एक जो है वो मेरा ख्याल है डिस्क्वालीफाई हो गया है, जिसकी डिस्क्वालिफिकेशन के नोटिस के लिए PTI जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई काशिफ साहब की, लेकिन बात आपकी ठीक है, वो डिस्क्वालिफिकेशन की अब 11 हो गए जी। अब PMLN को हमजा साहब को बरकरार रखने के लिए कम अज कम 11 सीटें चाहिए इन 20 में से। और जबकि दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ख्याल है कि चूंकि ये हमारी सीटें थी, यानी PTI की सीटें थी, और अगर इसमें से हम एक भी हारते हैं तो इसका मतलब होगा कि धांधली हुई है। जनूबी पंजाब में क्या सिचुएशन आप देख रहे हैं? वहाँ पे पीपल्स पार्टी का किरदार कैसा रहेगा, और क्या वो किरदार फुल्ली सपोर्ट करेगा मुस्लिम लीग नून को? मुझे शक है इस बारे में, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो रवायती जालना वोटर है वो PMLN को वोट देते हुए बहुत जो है, मतलब कि इतना बड़ा जबर नहीं कर सकता वो अपने ऊपर ना। तो अगर वो वोट, मेरी राय में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अगर वो जो है वो वोट पढ़ना था तो या तो उस वोट ने घर बैठ जाना था या उसने PTI को पढ़ जाना था। लेकिन मरियम ने जाके वहां पे जो जलसे किए हैं, फिर आप देखें आबद शेर अली परमानेंटली मुल्तान बैठे हुए हैं, और वो रोजाना जो है वो डोर टू डोर कैंपेन में भी जा रहे हैं। और ये मुल्तान में रिजवान साहब जैन कुरैशी साहब और सलमान नईम मद्दे मुकाबला बड़ा इम्पॉर्टेंट हल्का है ये। वहाँ पे कुरैशी साहब ने कैंपेन के दौरान ये भी कहा था कि जनरल इलेक्शन में उनकी अपनी पार्टी ने ही उन्हें हराया था। अब उनका बेटा है, वो खुद भी वहाँ पे मैदान में है। सलमान नईम के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब और उनके बेटे भी कैंपेन कर रहे हैं, और बाकी नून लीग भी कर रही है। तो इस हल्के में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो सलमान नईम जो है वो बहुत यंग हैं,
اور دوسرا وہ قابل رسائی ہیں، وہ ایکسیسیبل ہیں۔ یہ جو ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے نا جی، یہ تمام چیزوں کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ کسی کا کوئی کام ہو یا نہ ہو، لیکن اس کو اگر یہ امید ہو کہ میرا جو نمائندہ ہے وہ میری رسائی میں ہے تو وہ بھاری ہے۔ قریشی صاحب کے متعلق عام شکایات یہ پائی جاتی ہیں کہ وہ ایکسیسیبل نہیں ہے عام آدمی کے لیے۔ ہاں مطلب کہ دیکھیے نا، لوگ وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ جب سے انہوں نے ایم این اے کا الیکشن جیتا ہے اس وقت سے لے کے اور ان الیکشن کے اعلان تک وہ ایک دفعہ بھی حلقے میں تشریف نہیں لائے نا۔ اور ویسے بھی پیر صاحب جو ہوتے ہیں ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کا تو خیال ہوتا ہے جو مرید ہے ان کے پاس چل کے آئیں، نہ صرف کہ چل کے آئیں بلکہ ہدیہ بھی دیں اور